مسألة ستة وخمسون نواقض الوضوء سبعة نواقض وضو کو توڑنے والی چیزیں الاول والثانی پہلی اور دوسری البول والغائط پیشاب پخانا الثالث خروج الریح من مخرج الغائط اور تیسرا ہے ہوا کا خارج ہونا ٹھیک ہے نا مخرج الغائط سے پادنا نہیں پوچھنا بھی آ جائے گا ٹھیک ہے ہوا کا خارج ہونا آواز کے ساتھ بدون آواز الرابع نوم الغالب علی السمع ایسی نیند کے جو سماعت کے اوپر غالب آ جائے جب آپ کے کان سن نہ سکیں بصارت کے اوپر نہیں کل ما جی بصارت کی شرط نہیں لگائی بصارت کی شرط نہیں لگائی اس لیے کہ بعض اوقات آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن کان سن رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آنکھیں پہلے ہی بند ہوتی ہیں تو جب کان بھی سننا بند کر دیں گے تو نیند آ جائے گی پھر نیند آ جائے گی یعنی غالب آ جائے گی اس لیے اس کو بعض لوگ آنکھیں کھول کے اس کتابوں میں دونوں کی شرط ہے جی بعض کتابوں میں دونوں کی شرط ہے کہ سماعت پر غالب اس وقت آتی ہے کہ جب دیکھیں نا نیند آ جائے بالکل کچھ بھی نہ سن سماعت کے اوپر غالب آ جائے جب نوم ٹھیک ہے نا کل ما یدیل العقل ہر وہ چیز کہ جو عقل کو ضائع کر دے اس سے بھی وضو باطل ہو جاتا ہے من جنون مجنون ہو جائے پاگل ہو جائے اور اغماء بے ہوش ہو جائے اور سکر یا نشہ چڑھ جائے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد السادس الاستحاضۃ المتوسطۃ والقلیلۃ تیسرا خواتین سے تعلق رکھتا ہے ٹھیک ہے استحاضہ جو خون ہے جب متوسطہ ہے یا قلیلہ ہے کثیرہ اس لیے ذکر نہیں کیا کہ وہ کثیرہ موجب غسل ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ نواقض وضو سے السابع الجنابۃ ساتواں کیا ہے مجرم ہونا بھی فائنہ تنقض الوضو اگر کوئی وضو سے ہے اور مجرم ہو جاتا ہے تو اس کا وضو باطل ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا مسئلہ نمبر 57 ولا ينتقض الوضوء بالدم ابد سدید حتی خارج من احد المخرجین ما لم يكن معه بول او غائط خون نکلنے سے یا پیپ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے سدید پیپ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے خون نکلنے سے یا پیپ نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے حتیٰ کہ یہ دونوں چیزیں دونوں مخارج میں سے کسی ایک سے نکلیں پیلا پانی نہیں ہوتا جب دانہ ہو جاتا ہے تو پیلا اس مواد کو کہتے ہیں پیپ ٹھیک ہے جی اچھا چاہے یہ دونوں جو ہے نا وہ پیپ یا خون جو ہے وہ آپ کے دونوں مخارج میں سے کسی ایک سے نکلے ٹھیک ہے مقام پیشاب سے مقام پخانہ سے بھی نکلے تب بھی وضو باطل نہیں ہوگا مثال کے وجہ انسان کسی بواسیر کا مریض ہے بیچارہ تو وہ خون نکل رہا ہے ہاں کب باطل نہیں ہوگا کہ جب معلوم یکن معه بول نہ ہو غائط جب اس کے ساتھ پیشاب یا پخانہ نہ ہو اگر پیشاب یا پخانہ اس میں ملا ہوا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے پیشاب یا پخانے کی وجہ سے وضو باطل ہو رہا ہے کما لا ينتقض بخروج المذی اب یہ تینوں کی تعریفیں آ رہی ہیں یہاں پر مذی ودی اور وضی جس طریقے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے مذی کے نکلنے سے مذی کیا بھلا ہوتی ہے وہوا الرطوبۃ الخارجۃ عند ملاعبۃ الرجل المرأة ٹھیک ہے ونحو ذلک مما یثیر الشہوۃ کہہ رہے ہیں کہ مذی کیا ہوتی ہے یہ وہ رطوبت ہے کہ جو نکلتی ہے کہ جب مرد چھیڑ چھاڑ کرتا ہے یا کھیلتا ہے عورت کے ساتھ ٹھیک ہے نا ونحو ذلک یا اس جیسی کوئی چیز کہ جو اس کی شہوت کو ابھارتی ہے مثال خاتون سے نہیں کھیل رہا ویڈیو دیکھ رہا ہے کوئی ٹھیک ہے تو یہ بھی کیا کر رہا ہے اس کی شہوت کو ابھار رہی ہے جس کی وجہ سے اس کے جسم سے کچھ پانی نکلا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوگا یہ مذی ہوگا جو شہوت کے ابھرنے کی وجہ سے نکلتا ہے یہ پاک ہے اور اس سے وضو بھی باطل نہیں ہوتا اور کپڑوں پہ لگ جائے تب بھی نجس نہیں ہوں گے کپڑے ٹھیک ہے نا والودی یہ اور ودی کیا بلا ہوتی ہے وہ رطوبۃ الخارجۃ بعد البول ودی ہے وہ رطوبت ہے کہ جو پیشاب کے نکلنے کے بعد نکلتی ہے بعض اوقات پیشاب کرنے کے بعد نکلتی ہے والودی یہ وضی کیا ہے وہ رطوبۃ الخارجۃ بعد المنی ہے وہ رطوبت ہے کہ جو منی نکلنے کے بعد نکلتی ہے اور یہ تینوں کی تینوں رطوبتیں پاک ہیں اب جو دونوں بیان کیے جو پیشاب کے بعد نکلتی ہے ودی اور جو وضی جو منی کے بعد نکلتی ہے یہ اس شرط کے ساتھ پاک ہوگی کہ ان میں ذرات شامل نہ ہو منی کے یا پیشاب کے
اگر پیشاب کی ذرات شامل ہے تو اس کا مطلب کیا ہے نجس ہو جائے گی, اور اگر منی کی ذرات شامل ہے تو بھی نجس ہوگی. ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے اور خالصتاً یہ ودی اور وضی ہے تو صورت میں یہ پاک بھی ہوں گے اور ان سے وضو بھی باطل نہیں ہوگا. لیکن کیسے پتہ چلے گا, پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں ذرات شامل ہیں؟ استبراء کے آسانی کے ذریعے فرق ہے نا خود ہے, یعنی پیشاب اور منی سے واقف ہے انشاءاللہ. پیشاب نکلتی ہے تو اس کی شرط یہ تو اس کو استبراء کرنے کے بعد ابھی آ جائیں گے. فی الحال ہم دیکھیں موٹے موٹے مسائل اوپر اہم مسائل پڑھ رہے, تفصیلات آئیں گی بعد میں انشاءاللہ. ابھی آپ کو صرف یہ تعارف کروا رہے ہیں کہ یہ چیز ہوتی ہے. اب اس کے تفصیلی مسائل کیا ہوں گے وہ آئیں گے انشاءاللہ. اب جیسے کہ جو رطوبت ودی ہے یہ اس وقت نکلتی ہے جب استبراء نہیں کرتا ہے انسان. اگر استبراء کرتا ہے تو اسی وقت ساری رطوبت نکل جاتی ہے, تو بعد میں پھر نکلتی ہی نہیں اگر جو شخص استبراء کرتا ہے. اور استبراء کرنا بھی چاہیے, ضروری آگے سے بیان کریں گے. ٹھیک ہے نا, ورنہ مشکلات آئیں گے. اگر استبراء نہیں کرے گا تو بعض اوقات غسل بھی واجب ہو جاتا ہے, بعض اوقات وضو بھی واجب ہو جاتا ہے, بعض اوقات دونوں واجب ہو جاتے ہیں. یجب الوضوء لثلاثۃ امور, وضو کرنا واجب ہے 3 امور کی وجہ سے. ٹھیک ہے نا, یعنی وہی مقدمۃ الواجب واجبۃ اصولی قاعدہ اس کے تحت آئیں گے ظاہراً. الاول الصلوات الواجبات, واجب نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ تمام نمازیں جو واجب نمازیں ہیں ان کے لیے وضو واجب ہو جائے گا. ما عدا صلاۃ المیت, سوائے صلاۃ میت کے. اما صلوات المستحبۃ فیعتبر الوضوء فی صحتها کما یعتبر فی صلوات الواجبۃ. رہی بات ان نمازوں کی جو مستحب نمازیں ہیں, پس معتبر جانا گیا ہے, لازم جانا گیا ہے ان نماز کی صحیح ہونے کے لیے وضو کو, کہ جیسے معتبر جانا گیا ہے واجب نماز کے لیے وضو کو. اما ان کے لیے صلوات مستحبہ کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے. یعنی ایک چیز میں مشترک ہے دونوں اور ایک چیز میں اختلاف ہے. کس چیز میں مشترک ہیں کہ نماز واجب کی صحت کے لیے بھی وضو کرنا شرط ہے, نماز مستحب کے بھی صحیح ہونے کے لیے وضو کرنا شرط ہے. اما نماز مستحب کے لیے وضو کرنا واجب نہیں ہے, مستحب ہے, اور نماز واجب کے لیے وضو کرنا واجب ہے. اس طریقے سے اس کی تفصیل ہے. مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں نہیں پڑھ سکتے بھائی, صحت کے لیے شرط ہے نا, اس کے صحیح ہونے کے لیے وضو کرنا شرط. ٹھیک ہے نا, شرط دونوں کے لیے واجب ایک کے لیے واجب تو ہوا وہ بھی, یہ مستحب کے لیے. لیکن دو الگ الگ چیز ہوتی ہے. ایک چیز کا وجوب ہونا یا مستحب ہونا شیء آخر, ایک چیز کا صحیح ہونا صحیح نہ ہونا شیء آخر. ممکن ایک چیز مستحب ہو لیکن صحت کے لیے شرط نہ ہو. مثالیں آ جائیں گی, ایک آ جائے گی. مثال کے طور پر سجدہ سہو. اب سجدہ سہو کی مثال آئے گی. سجدہ سہو کے لیے وضو کی صحت, یعنی سجدہ سہو کے صحیح ہونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے, یعنی بغیر وضو کے بھی سجدہ سہو انجام دے سکتے ہیں. اس طرح سجدہ شکر بھی ہاں دے سکتے ہیں, آ جائیں گی. الثانی الاجزاء المنسیۃ من الصلاۃ الواجبۃ, وہ اجزاء کے جو نماز واجب نماز سے بھول گیا ہے ان کو انجام دینے کے لیے وضو کرنا واجب ہے. قضاء صلاۃ الاحتیاط, اور اسی طریقے سے نماز احتیاط کے لیے بھی وضو واجب ہے. لا یجب الوضوء لسجدتي السهو, سجدہ سہو کے لیے وضو شرط واجب نہیں ہے. وان کان احوطا استحباب, اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کیا جائے گا, اگر وضو کے بغیر بھی سجدہ سہو انجام دیتا ہے تو اس کے سجدہ سہو درست ہیں. ٹھیک ہے. الثالث, اچھا یہ مولد کب آ سکتے ہیں؟ مولد اس وقت آ سکتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا اور وضو باطل ہو گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سجدہ سہو فوراً نماز کے بعد انجام دینا ہوتا ہے بغیر کسی تیسری چوتھی حرکت کو کیے. جب فوراً انجام دینا ہے تو فرض مسئلہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے ہی اللہ اکبر کیا اور وضو باطل ہو گیا تو پھر وہ سجدہ سہو فوراً انجام دے سکتا ہے. یہ بھی واجب فوری میں سے جیسے سلام کا جواب واجب فوری ہے, اور بھول جائے تو جب یاد آئے اس وقت انجام دینا ضروری ہے. وضو کیے بیٹا. الثالث طواف الواجب, واجب طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. وان کانا جزءا لحجۃ او عمرۃ مندوبہ, اگرچہ یہ جو واجب یہ جز ہو مستحب عمرہ یا مستحب حج کے لیے. ایک مرتبہ حج واجب ہوتا ہے, ایک مرتبہ زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہوتا ہے سال میں. جب استعداد آئے تو حج کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگر اگلے سال کرنا چاہتے ہیں حج تو واجب نہیں, اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے. اب جب مستحب انجام دے گا تو اس میں جو طواف واجب کرے گا, جو طواف کرے گا اس طواف کے لیے, جو کہ یہ واجب طواف ہے مستحب کا جز ہے, تو اس کے لیے وضو کرنا کیا ہوگا؟ واجب نہیں, ہاں واجب ہوگا.
ٹھیک ہے نا. وَإِنْ كَانَ یہ انہیں وصلی ہے. وَإِنْ كَانَ جُزْءًا اگرچہ جو ہو طواف واجب ہے یہ جز ہو حج مستحب اور عمرہ مستحب کا. مسئلہ نمبر 59 يحرم على غیر المتوضئ ان يمس ببدنه کتابۃ القرآن. وہ مسئلہ آگے جو شروع میں آپ کو بیان کر دیا تھا. حرام ہے اس شخص کے لیے کہ جو وضو سے نہ ہو. علی غیر المتوضئ ٹھیک ہے وضو نہ کرنے والے پر کیا حرام ہے ان یمس ببدنی کہ وہ اپنے بدن کو مس کرے کتابۃ القرآن قرآن کی کتابت سے. والاحوط وجوبا ان لا یمس اسم الجلالۃ والصفات المختصۃ بہ اللہ تعالی. اور احتیاط واجب کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے نام کو مس کرنا اور وہ صفات کے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں ان کو مس کرنا بھی جائز نہیں ہے, حرام ہے احتیاط واجب کی بنا پر. یعنی قرآن کی کتابت کو مس کرنا فتویٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کی خاص صفات جو اللہ کے ساتھ مخصوص ہیں اس کی کتابت کو مس کرنا احتیاط واجب کی بنا پر حرام ہے. ٹھیک اللہم بھی والاحوط الاولا. اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ الحاق اسماء الانبیاء والائمۃ والصدیقۃ الطاہرۃ فاطمۃ الزہراء علیہم السلام بہا. احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس حرمت والے حکم کے ساتھ انبیاء ائمہ اور جناب سیدہ کے نام کو بھی ملحق کیا جائے. یعنی ان کے ناموں کو بھی احتیاط مستحب کی بنا پر بغیر وضو کے ٹچ نہ کرے. اگر ہمیں تخلی پڑھ لیتے ہیں تھوڑے سے نہیں بحث اگر یہ پڑھ لے یہ ذرا موالات ہاں بھائی موالات وہی تطابق فی الغسل والمسح ويكفي في حالات الشارعة ان يكون شروع في